لوگوں نے تو عامر لیاقت کو مار دیا، میں تو ایک لڑکی تھی. رابی پچھلی زندگی میں اور آج کی زندگی میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ کچھ عرصہ تو میں آپ کو بتاؤں کہ if I say I was about suicidal, I think I was. مجھے 1 مہینہ میری زندگی میں ایسا لگ رہا تھا میں زندہ ہی نہیں. یہ سارے اچھے کام آپ نے اسکینڈل سے پہلے کیوں نہیں کیے؟ یہ ایک سوال آ رہا ہے. رابی آپ اپنی شہرت سے خوش ہیں یا افسردہ ہیں؟ اچھا، جب سے میں دین کی طرف آئی ہوں نا، میرے رشتے بڑھے آتے ہیں. نہیں کرے. دیٹ واز سم تھنگ، بڑی عجیب سی بات ہے. اچھا اب آپ مجھے یہ بتا رہی ہیں کہ آپ جہاز بھی اڑا چکی ہیں. جہاز ہم لوگ کسے کہتے ہیں؟ آپ سمجھ گئی. شوبز چھوڑا جو آپ بول رہی ہیں، یہ جو ہم ابھی کر رہے ہیں، یہ کس ڈومین میں آتا ہے؟ ایک آپ کا ایک فیز آیا زندگی میں جو آپ ایک اسکینڈل کی آپ زد میں آئے. آپ کو کیا لگتا ہے میرے بعد کسی کی ویڈیوز لیک نہیں ہوئی، کسی کی کوئی ڈیٹا سامنے نہیں آیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے نہیں آیا؟ میں بتاؤں کس کا ہے. السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں نادر علی. پوڈ کاسٹ کرنے کے لیے کر لیا ہے دل کو آمادہ، کیونکہ لاہور سے تشریف لائی ہیں رابی پیرزادہ. واہ 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 واہ. السلام علیکم. السلام. یہ اپنے شعر کو نہیں کہا، آپ کو دیکھ کے کہا. واہ واہ. جزاک اللہ خیر، تھینک یو سو مچ. ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے ہیں؟ پچھلے دنوں اسکرین سے آپ ہٹ نہیں رہی تھی اور اب آپ اسکرین پہ آ نہیں رہی ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہاں غائب ہے؟ اگر آپ ٹیلی ویژن اسکرین کی بات کر رہے ہیں تو کوئی بھی اسکرین نہیں، سوشل میڈیا پہ اگر آپ دیکھیں تو 30 سے 40 ہزار لوگ تو مجھ سے قرآن پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. اور اچھا، قرآن کس طرح آن لائن آپ پڑھا رہی ہیں؟ جی آن لائن اس کی تفسیر پڑھا رہی ہوں. ہاں، تفسیر اور ترجمہ قرآن پاک کا، بیکاز قرآن پاک کو لوگوں نے کافی اگنور کیا ہوا تھا اور میں یہ چاہ رہی تھی کہ لوگوں کی زندگی میں واپس آئے. تو میں قرآن لکھتی بھی ہوں اور آن لائن لکھتی ہوں، اور الحمدللہ 20واں سپارہ ابھی واپس لاہور جا کر شروع کروں گی. 19 سپارے لکھ لیے ہیں میں نے، اور تقریباً 7 سپاروں کی تفسیر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور 8ویں کا سٹارٹ کروں گی انشاءاللہ. اچھا، تو یہ آپ خود کہاں سے سیکھی ہیں؟ میں نے پچھلے 2 سال میں قرآن پاک کے تقریباً کوئی 14-15 ڈفرینٹ کورسز کیے، جہاں سے مجھے علم ملا وہاں سے میں نے لیا. اچھا رابی، میرا جو سوال تھا، میں جو جہاں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، الاؤ می کہ میں وہ بات کر سکوں. دیکھیں، ایک آپ کا ایک فیز آیا زندگی میں جو آپ ایک اسکینڈل کی آپ زد میں آئیں، اور وہ پورا یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، پورے سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہوا اور کچھ لوگوں نے ٹرول کیا، کچھ لوگوں نے ہر طریقے سے اپنے اپنے دماغ جس کے جتنے تھے انہوں نے لیا. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، یہ اس کے پیچھے کیا ردات تھی؟ وہ کیا معاملات تھے؟ کیا وہ، اور اس کا بیک لیش کیا آیا؟ آپ کا فیملی کے ریئیکشنز کیا تھے؟ اور آپ جو کنورٹ ہوئی ہیں یہ اسی کے بعد سے ہوئی ہیں یا کیا ہے؟ وہ ذرا بتائیں. دیکھیں، رابی پیرزادہ کے بارے میں اگر آپ میری فیملی سے پوچھیں، میں نے اپنے بچپن سے کبھی کسی کی بات نہیں مانی. مجھے کسی کی بات ماننی آتی ہی نہیں ہے. آئی واز اے ریبیلیس پرسن. میری فیملی کو نہیں پتا تھا جب میں نے کراٹے میں گولڈ میڈل لیا کہ یہ کراٹے کرتی ہے. آئی ہیڈ بین اے ریبیلیس پرسن آل مائی لائف. مجھے چھپ چھپ کے سارے کام کرنے کا بڑا شوق تھا. وٹ ایور ہیپنڈ ان مائی لائف واز ریلیٹڈ ٹو مائی فیملی. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس اس فردر بیکاز آف سم ایشوز، لیکن وہ سب کچھ جو تھا وہ میری فیملی میں اس لیے پرابلم نہیں کریٹ کی بیکاز دیٹ ہیپنڈ بیکاز آف مائی فیملی. سو وہ لیٹس اگنور دیٹ پارٹ. اس کے بعد جو لوگوں نے کیا، کون سے والے پارٹ کو اگنور کر رہے ہیں؟ that scandal, you are calling it a scandal, جو بھی ہے اس کو کیا نام دیں پھر آپ بتائیں. اس کو بس ایک ٹریجڈی کا نام ہم دے سکتے ہیں. ٹریجڈی کا چلیں. جیسا دیکھیں، میں آج آپ سے وہی جاننا چاہ رہا ہوں. دیکھیں، کوئی بھی دودھ کا دھلا نہیں ہے. ہر بندہ اپنی اپنی زندگیوں میں پتہ نہیں کیا کیا کانڈ کر چکا ہے. میں تو مجھ جیسا گناہ گار ڈھونڈنے سے نہ ملے آپ کو. تو 0 سے ملٹیپلائی نہیں ہو سکتا بندہ. لیکن ہماری ظاہر ہے، میں آج چاہتا ہوں کہ آپ ذرا سا اس چیز کو کھولیں. اس کے بعد کیا بیک لیش آیا، کیا ریئیکشن آئے، کیا آپ لوگوں کو زندگی میں چیزوں کو ڈیفیکلٹیز آئیں؟ About that tragedy that happened to me was related to my family. Once again I'll say, but I don't want to disclose some parts of me because of my family again. میں ان کے بارے میں، اس پارٹ کے بارے میں بات اوائڈ کروں گی، لیکن وہ فیملی ریلیٹڈ تھا تو مجھے فیملی سے کوئی پرابلم نہیں ہوئی بیکاز ان مائی فیملی ایوری بڈی نیو وٹ ہیپن. آؤٹ سائڈ دا فیملی آپ یقین کریں
کہ الفاظ نے اتنا دکھ دیا, لوگوں کی باتوں نے, لوگوں کے ٹرول نے ایٹ ٹائمز اتنا دکھ دیا کہ مجھے میرا دل کرتا تھا کہ میں سب لوگوں کو گولی مار دوں, مجھے اتنی تکلیف ہوتی تھی. اور میں حیران ہوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا, کہ میں خانہ کعبہ میں جا کے کعبے کو دیکھ کے میں بڑی بددعائیں دیتی تھی ایسے لوگوں کو. ان لوگوں کو نہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا, ان لوگوں کو جنہوں نے صرف اپنے لائکس کے لیے, اپنے ویوز کے لیے اور اپنی ویڈیوز دیکھے جانے کے لیے, جو آج کل ہوتا ہے کہ ہمیں ویوز ملیں گے, اس چیز کا تماشا بنایا. میں نے خانہ کعبہ کو دیکھ کے بددعائیں دی. اور اب میں احساس کرتی ہوں, مجھے وہ ٹائم اس وقت میں جذباتی تھی, اور میں آپ کو اپنی فیلنگز بتاؤں کہ میرے جو دل سے جو انرجیز نکلتی تھیں, جو دعاؤں کی یا بد دعاؤں کی صورت میں نکلتی تھیں, آئی ایم 101% شیور. آپ کو میں ایک قصہ بتاتی ہوں. میری ایک دوست کا بھائی تھا, ہی فارورڈیڈ مائی اسٹف ٹو پیپل, اور وہ اس طرح کے کام کرتا رہتا تھا. اچھا. اور میں کسی سے بھی نہیں ملتی تھی. مجھے بڑے عرصے بعد پتہ چلا کہ ہی ڈائیڈ ان اے موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ. اور جو وہ کام کرتا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ, اٹ کنٹینیوڈ. اب اس کا گناہ جاریہ بنتا گیا. اس نے جو بکواسیات کی تھیں اپنی زندگی میں, وہ لے کر اس کو, مجھے نہیں لگتا وہ اس کا قبر تک پیچھا چھوڑیں گی. لوگوں نے تو عامر لیاقت کو مار دیا. میں تو ایک لڑکی تھی. عامر لیاقت واز کنیکٹیڈ ٹو, مے بی از ناٹ کنیکٹیڈ ٹو اللہ, ہم کسی کے ایمان کے بارے میں بات کر سکتے, لیکن وہ دین کو مجھ سے بہتر جانتے تھے. تو مجھے میں حیران ہوئی کہ جب میں نے اللہ کے ساتھ پناہ لی کہ اللہ تو مجھے جانتا ہے. میں نے کسی کو, آج بھی میں آپ کو ایکسپلین نہیں, میں بڑے آرام سے ایکسپلین کر کے بڑی سائٹ پر ہو سکتی ہوں, اور ہر بندہ جس نے میرے بارے میں بات کی وہ اپنے آپ کو گلٹی سمجھ سکتا ہے. بٹ بیکاز آف فیو آبلیگیشنز ٹورڈز مائی فیملی, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے دیز تھنگس. میں یہ کہنا نہیں چاہ رہی. ایسی سچویشن میں آپ کئی مہینوں اسکرین سے غائب ہو گئی, آپ اپنے سوشل میڈیا ہینڈلس پہ بھی ایکٹیو نہیں ہوئی ہیں. اس ٹائم پہ آپ کہاں تھیں, کیا چل رہا تھا دماغ میں؟ ایک لڑکی جس کی پرائیویسی, جس کی ایک پردہ سب کچھ ہوتا ہے, اور جیسا آپ نے بتایا کہ وہ کچھ لڑکے فارورڈ کر رہے ہیں, بلکہ پورا پاکستان میں یہ واٹس اپ گروپس چل رہے تھے. اس وقت آپ کے دماغ میں کیا چل رہا تھا؟ کسی طرح یہ رک جائے, کسی طرح میں پاسٹ میں جا کے چیزوں کو صحیح کر لوں, کیا تھا؟ مجھے اس وقت سب سے زیادہ ہنسی اس بات پر آ رہی تھی دیٹ پیپل ور ٹرائنگ ٹو فائنڈ اے بوائے فرینڈ آف مائن وچ از ناٹ. اچھا, جنہوں نے لیک کی ہے. ہاں, کہ میرا کوئی بوائے فرینڈ ہے جو ابھی تک نہیں آیا. اتنی بڑی مشہوری کے بعد تو ہی شوڈ بی دا سیکنڈ ٹام کروز. اچھا, کچھ بات پتہ ہے ہمیں عجیب و غریب پتہ چلی تھی. کچھ بات یہ پتہ چلی تھی کہ یار شاید یہ بڑے باوثوق ذرائع سے پتہ چلی تھی, بائی دا وے سورس بھی, کہ کوئی آرٹسٹ کا کوٹ کر رہا ہوں میں, کہ یار رابی نے موبائل فون کہیں بیچا تھا جس سے وہ ڈیٹا نکلا, اور وہ ڈیٹا اس نے لیک کر دیا. کچھ اس طرح کی باتیں بھی. جو بھی باتیں تھیں, دیکھیں ہم زندگی میں نا ہمیشہ ڈارک پہلوؤں کو فوکس کرتے ہیں. ہاں. لیکن وٹ ایور ہیپنڈ مے بی میری زندگی میں بہتری کے لیے ہوا, اور جو کچھ بھی ہوا مجھے اس میں سب سے زیادہ دکھ لوگوں کے ریئیکشنز کا ہوا, اور مجھے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہوا کہ ہم بینگ اے نیشن وی فیل آر سیلوز. بیکاز آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہی تھی رابی کہ لوگوں کا کیا ریئیکشن آئے اس پہ؟ آپ کو کیا لگتا ہے میرے بعد کسی کی ویڈیوز لیک نہیں ہوئی, کسی کی کوئی ڈیٹا سامنے نہیں آیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے نہیں آیا؟ میں بتاؤں کس کس کا ہے, کس مجھے گناہ نہ ہوتا تو میں ضرور بتاتی. ایکٹریسز کے بھی, پولیٹیشینس کے بھی, کیسے کیسے وہ غائب ہو وہ میں بھی بتاتی. مجھے زیادہ ٹانٹنگ کا فیصلہ سامنا اس لیے کرنا پڑا بیکاز آئی ٹرن ٹورڈز اللہ, آئی ٹرنس ٹورڈز ریلیجن. لوگوں نے یہ کہا کہ یہ ایکٹنگ کر رہی ہے, لبادہ اوڑھ لیا, اس طریقے کی بھی ایک پوائنٹ آف ویو آئے لوگوں کے. یہ سب اسی چیز کو آپ بول رہی ہیں نا. آپ کو پتہ ہے اس دنیا میں سب سے بڑی جو پبلسٹی ہوتی ہے دیٹ از کالڈ نیگیٹو پبلسٹی. جی. وین دیر آر لاٹ آف پیپل ایون ان پاکستان جو مشہور ہونے کے لیے اپنی اس طرح کی چیزیں وائرل کرتے ہیں, میری طرح کوئی ریئیکٹ نہیں کرتا, میری طرح کوئی اللہ سے کھلا معافی نہیں مانگتا. میری بہت بڑی ایگو ہے. ایک سوال آ رہا ہے, الاؤ می, اس کو آپ جواب دیجیے گا. یہ سارے اچھے کام آپ نے اسکینڈل سے پہلے کیوں نہیں کیے؟ یہ ایک سوال آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ نے مجھے سے پہلے فالو نہیں کیا. اگر آپ مجھے ابھی میں نے اپنا کچھ بھی دیکھیں, میری بات سنیں, آپ کانسرٹس بھی کرتی ہیں. اب میں جواب جی 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 میں اسی پہ بات کر رہا ہوں. آپ سب چیزیں کر رہی ہیں, پوری دنیا میں جا رہی ہیں, اسٹیج پہ بہترین پرفارم کر رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن اب جو 180 نہیں 360 آپ کی لائف چینج ہوئی ہے. اب میں بتاؤں آپ کو, اگر آپ اس کو دیکھیں تو میں اس سے پہلے بھی قرآن پڑھتی تھی آن لائن.
اچھا. جب میں شوبز میں تھی. اگر آپ شوبز میں کسی بھی لوگوں سے پوچھیں, میں نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا, نمازیں میں پڑھا کرتی تھی, پوری نہیں پڑھتی تھی لیکن دن میں 3 ضرور پڑھتی تھی, میں نے کبھی نہیں چھوڑی. میں نے کبھی شراب نہیں پی, سگریٹ نہیں پیا, ڈانس پارٹی نہیں دیکھی, بوائے فرینڈ نہیں بنایا. میرے شوبز میں جتنا بھی آپ, یو شوڈ ریسرچ اوور می, میرا کریکٹر, میں بلکہ مجھے اللہ نے اس کا مجھے پتہ ہے مجھے کس بات کی سزا ملی ہے. میری اکثر ویڈیوز ہوتی تھیں, جیسے شیطان کو سزا ملی, مجھے بھی ملی. اچھا. اس کو کس بات کی سزا ملی؟ غرور کی, اپنی عبادت کے غرور کی. میری کچھ ویڈیوز تھی, میں کہتی تھی, میں مثال کے طور پہ میں بھی شاعت یا میرا یا کسی نیلم منیر کسی کے بارے میں بھی طنز کرتی تھی نا, تو میں آگے سے کہتی تھی میرے بارے میں کچھ ہے بتاؤ, میرے کریکٹر کے بارے میں بتاؤ. میں نے کوئی بوائے فرینڈ بنایا, میں نے کوئی ڈانس پارٹی کی, میں نے شراب پی, میں نے سگریٹ پیا. میں ان چیزوں کو برا نہیں سمجھتی, جس کا بھی اپنا مال نامہ ہے, مجھے اپنے لیے اچھا نہیں لگتا تھا. اس ٹائم پہ مجھے گناہ ثواب کا نہیں پتا تھا, مجھے یہ چیزیں پسند نہیں تھیں. آئی ڈنٹ لائک دیم. میں رات کو 9-10 بجے سو جانے والی بندی ہوتی تھی. جتنے لوگوں کے بھی میں نے نام لیے, ابھی ہم جو بات کر رہے تھے پروموٹرس کی, پروموٹر جو ہے نا وہ سمجھیں کہ وہ ایک آرٹسٹ کی نا بس ماں برابر ہی ہوتا ہے, اس کو سب پتا ہوتا ہے. اچھا. کوئی میرے کریکٹر کے بارے میں شوبز کے اندر کہیں پر بھی کوئی کہے کہ یار رابی کا کریکٹر خراب تھا, نہیں کہے گا. بٹ انف از انف. مجھے بہت خوشی ہے, مجھے پہلے بہت دکھ ہوتا تھا اس بات کا, لیکن میں اب پتہ ہے کیا سوچتی ہوں, اب بڑی حیرانی ہوگی, میں اب سوچتی ہوں اللہ کو مجھے اس سے بھی زیادہ سزا دے کر جو ہے نا, اگر میرا انجام یہ ہونا تھا کہ مجھے دن رات اپنا رب یاد رہنا تھا, تو اللہ مجھے اس سے بھی زیادہ سزا دیتا, اس سے بھی بڑی سزا دیتا. آئی ایم ویری ہیپی دیٹ ہیپن ٹو می. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں آپ کو دوبارہ بتا رہی ہوں کہ آئی واز 15 years old when I went to the media. I was almost 30 when I left it. جو میں نے 15 سال اپنی زندگی کے شوبز میں ضائع کیے ہیں نا, میرا دل کرتا ہے کہ میں واپس جاؤں اور اللہ سے معافی مانگوں اور وہ اللہ کی عبادت میں کروں. لیکن میں بھی اب, پہلے مجھے سننے والے کم تھے, اب مجھے سننے والے لاکھوں میں ہیں, الحمدللہ ملینز میں ہیں. کرسچن سنتے ہیں, ہندو سنتے ہیں. آپ کبھی اس میں اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں مجھے کتنے ہندو اور کرسچنس فالو کرتے ہیں. رابی, آپ اپنی شہرت سے خوش ہیں یا افسردہ ہیں؟ جو بھی شہرت ہے, اور وجہ شہرت آپ کیا سمجھتی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی وجہ شہرت کیا ہے؟ آج میں جب لاہور سے آ رہی تھی, شہرت کی بات آپ نے کی, تو جو بی مجھے ٹکٹ دے رہی تھی, میں نے چپ کر کے اس کو ٹکٹ پکڑایا, اس نے میرا نام پڑھا, اس نے وہ باہر نکلی, شی ہگڈ می اینڈ شی سیڈ میرے لیے دعا کریں, اور یہ آپ کی آگے والی سیٹ اور ساتھ والی میں نے بلاک کر دی ہیں. سو دس از سم تھنگ دیٹ کمز فرام اللہ. اللہ تعالیٰ میرا اتنا خیال رکھتے ہیں پریکٹیکلی میری پوری زندگی میں کہ آئی فیل بینگ پروٹیکٹیڈ بائی اللہ. اور دیٹ ہیپنڈ ایکچولی جب میں نے عمرہ کیا, اس کے بعد سے مجھے ایسا لگا کہ جیسے میری زندگی بدل گئی. عمرہ سے پہلے بھی, ٹو بی آنیسٹ, عمرہ سے پہلے بھی آئی واز اے بٹ کنفیوزڈ بیکاز میں چھوٹی سی تھی جب میں شوبز میں آ گئی, میں نے گانے شروع کر دیے, تو وہ ایک دم سے لائف کو چینج کرنا, ایک دم سے سیلیبریٹی سے نارمل انسان بننا واز اے بگ اسٹیپ. اور مجھے یاد ہے کہ میں نے کانسرٹ دیکھا علی ظفر کا, تو وہ کراؤڈ چیخ رہا تھا علی علی علی, اور مجھے وہ ٹائم یاد آیا when I used to go on the stage and people used to call رابی رابی رابی. انسان ہوں نا, انسان کی ایک ہمارے اندر ایک شر ہوتا ہے, ہمارے اندر ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہم جانے جائیں, پہچانے جائیں. تو I had tears in my eyes. پھر میں ایک دن گاڑی میں ایسے ہی جا رہی تھی, I don't listen to music anymore. میرے ساتھ میری فیملی بیٹھی تھی, انہوں نے ایسی FM لگایا تو میرا ایک گانا چل گیا. پھر میرے دل کو ایک دھکا سا لگا کہ یار میں نے کیا کیا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ اکثر دین کی طرف آنے والے لوگ شوبز میں واپس چلے جاتے ہیں, بیکاز کہتے ہیں نا برن دی بوٹس. تو وہ ہر انسان کو ایک دفعہ ضرور لگتا ہے کہ آپ نے ایک عمر گزاری ہے ایک کام کے اندر, اور میں نے تو آنکھیں کھولی جو تھیں وہ میں نے شوبز میں کھولی, گھر سے بھاگ کر, جیسے بھی کہ مجھے بھاگی تو نہیں تھی بٹ اگینسٹ مائی فیملیز ول آئی وانٹیڈ ٹو بی اے سنگر. بڑی اس میں نے قربانیاں بھی دیں اپنی لائف کی. تو ایک دم سے سب کو چھوڑ دینا, اور اٹ واز ڈیفیکلٹ. مجھے کچھ عرصہ تو میں آپ کو بتاؤں کہ اف آئی سے آئی واز اباؤٹ سوسائڈل, آئی تھنک آئی واز, ٹو بی آنیسٹ. مجھے 1 مہینہ میری زندگی میں ایسا لگ رہا تھا میں زندہ ہی نہیں ہوں, اور مجھے اپنا مقصد اپنا مطلب سمجھ نہیں آ رہا تھا. مجھے اپنا کریشن کی سمجھ نہیں آئی تھی. میں نے کہا اللہ نے اتنے کیڑے مکوڑے پرندے جانور اتنے انسان کریٹ کیے ہیں, مجھے بھی کوئی انون سے کریٹ کر کے کہیں پہ مار دیتا. وائی آئی واز بینگ ہیوملیٹیڈ ایٹ دیٹ لیول. سم بیڈ ٹائم کیم ان ٹو مائی لائف. تو پھر اس وقت مجھے
جو سہارا دیا نا وہ قرآن نے دیا, اللہ نے دیا. بیکاز جب میں بہت پریشان تھی نا تو میں جن کے ساتھ کام کرنا چاہتی تھی نا, پاکستان, انڈیا, ہالی ووڈ, میں نے فون اپنی اس کو مینیجر کو دیا ہوا تھا, مجھے ان کے نمبرز آتے تھے تو وہ اگر میں نارمل پہلے والی ابھی ہوتی تو میں اچھلتی کودتی, ہاں ہی از کالنگ می, شی از کالنگ می, آئی ایم گیٹنگ دیٹ پروجیکٹ. لیکن ایک دم سے ایسا لگا جیسے یہ سب کچھ بھی نہیں ہے. آل آف اس, جیسے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم 50 سال بعد ہم میں سے یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوگا. آپ کا یہ اسٹوڈیو ہوگا اتنا خوبصورت سا, میں بھی آپ کے بچے آپ کی لیگیسی لے کر جا رہے ہوں, بٹ آف کورس وی وونٹ بی دیئر. ہم میں سے کوئی عمر خضر تو نہیں لے کر آیا ہوا. تو وہ جو ایک پوائنٹ ہوتا ہے نا, پوائنٹ آف ریئلائزیشن کہ نہیں ہمارے یہاں پر آنے کا ایک مقصد ہے, وہ مجھے اس وقت حاصل ہوا. اور الحمدللہ. رابی, کبھی کسی فین نے کوئی ایسا کوئی مومنٹ کوئی کریٹ کر دیا ہو جو آپ کے لیے امبیرسنگ ہو یا یادگار ہو, یا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ جو ڈفرینٹ ہو کہ یار یہ کیا ڈفرینٹ ہے, یاد رہ گیا ہو, کیا ہے؟ اچھا, جب سے میں دین کی طرف آئی ہوں نا, میرے رشتے بڑے آتے ہیں. نہیں کرے یہ دیٹ واز سم تھنگ, بڑی عجیب سی بات ہے. اچھا, اور رشتے بڑے آتے ہیں. اس میں ابھی ریسنٹلی یہ ہوا کہ ایک بھائی نے, وہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا اگر آپ مجھے فالو کر رہے ہیں, تو اس نے مجھ سے ایک اپنے نا شادی کا پرپوزل کا ایک بڑا اچھا سا کارڈ بنوایا. اچھا. اور وہ چونکہ میں نے بتایا تھا کہ کچھ خواتین ہیں جو آرڈرز لیتی ہیں اینڈ دے گیٹ منی آؤٹ آف اٹ. تو وہ ان بی نے نا بڑا, میڈم میں نے آرڈر لیا ہے, تو میں کہتی ہوں چلو پیسے کما رہی ہیں, میں نے لکھ دیا اس کا. اس نے نا دلہن کی جگہ خالی چھڑوا دی. اب میں نے بڑی محنت سے کر کے بڑا اچھا سا فریم کرا کے وہ پیکنگ کرا کے میری ٹیم نے بھیج دیا. وہ کوئی 4 دن بعد ڈھیر سارے گفٹ کے ساتھ وہ میرے ہی گھر واپس آ گیا, اور اس پہ رابی پیزا لکھا ہوا. سارے کنگلے تھے؟ سوری, سارے کنگلے تھے جو رشتوں کی ریکوائرمنٹ بھیج رہے ہیں؟ نہیں, میں ان کی بات, آئی مین دیٹ کیپس آن ہیپننگ. وہ جو بھائی تھا, آپ نے میری بات نہیں سمجھی, وہ جو بھائی جس نے مجھ سے وہ لکھوایا, ایک کیلیگرافی کروائی سارٹ آف, نکاح کی, اس پہ احادیث لکھوائیں, دلہن کی جگہ خالی چھوڑ دی, نیچے اپنا نام بھی لکھوا دیا, اور اس کا پورا فریم کروا کر نا انہوں نے میرے سے آرڈر پہ بنوایا, جس کے پیسے میں نے بتایا کہ خواتین جو کہ میرے ساتھ کام کرتی ہیں دے ٹیک دا منی. وہ بیوی نے بھی آرڈر لے لیا, بڑی خوش, اس کو پیسے ملے بڑے. تو وہ 4 دن بعد وہ آرڈر میرے گھر میں وہ فریم آیا, ایک کوریئر آیا, اس کے ساتھ مٹھائیاں اور گفٹس, پتہ نہیں کیا کیا کچھ. جب میں نے وہ کھولا تو وہی فریم جو کسی, اور میں اس کو جب میں ویڈیو کر رہی ہوں, آپ میں دیکھیے گا اس کے اوپر میرے اس پہ اس نے ٹرائی ماری تھی لڑکے نے, ہاں, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے بھائی اللہ کرے آپ کی دل کی مراد پوری ہو جائے, بھائی اللہ یہ وہ کرے, اور وہ اس نے میرا ہی نام لکھ کے بھیج دیا. سو فنی تھنگس ڈو ہیپن. لیکن مجھے کبھی بھی زندگی میں کسی فین نے تنگ نہیں کیا. I find them cute. دیکھو فین, آپ کے جیسے فینز ہیں, بہت سارے آپ کے فینز ہیں ماشاء اللہ. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہنسانا سب سے مشکل کام ہے, رلانے والے تو بڑے, ہنسانے والے بڑے کم ہیں. تو وہ دے امپاور یو. اور میں اپنی پاور اب صرف اللہ کا میسج, ہیومینٹی, میں اللہ کا میسج پہ نماز, روزہ, یہ چیزیں بعد میں, سب سے پہلے ہیومینٹی وچ وی ڈونٹ ہیو. وی کل پیپل بائی آر ورڈس. ہم بیویوں کو دیکھ لیں, میں نے لاسٹ ٹائم بیویوں کی کیا ہے. ایک بیوی جب اس کا شوہر آتا ہے نا بیچارہ کام کر کے, اس کو ایسے دیکھتی ہے جب وہ ڈانس پارٹی کر کے آیا ہوا ہے, وچ از اے سن. یہ گناہ ہے. آپ اپنے شوہر, آپ اگر کوئی بیوی مر جائے اور اس کے شوہر سے خوش نہیں ہے تو وہ جنت میں بھی نہیں جائے گی. تو آپ آج کل کی جو بیویاں ہیں وہ اپنے شوہروں کے ساتھ جو کچھ کرتی ہیں, دیٹ ہیز ٹو بی کریکٹڈ. ہم ویمن امپاورمنٹ کے بارے میں اتنا دور تک نکل آئے کہ آج کل جو شوہروں کے ساتھ ہو رہا ہے, یو ہیو نو آئیڈیا. تو مجھے دکھ ہوتا ہے اس بات کا. ایک عورت ایک مرد کی جگہ نہیں لے سکتی, عورت مرد سے نیچے ہے. ایک بیوی کو, ایک شوہر کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے, بیوی کو نہیں ہے, بیکاز دیٹ رول از میڈ بائی اللہ. ہو آر یو ٹو کوسچن دیٹ؟ اور آج کل وہ جو ایک اور کانسیپٹ مجھے, میری چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تھوڑی سی جو بچی کھچی جو سوشلائزنگ ہے وہ ذرا اپر کلاس میں ہی ہے, تو کچھ بیویاں کہتی ہیں میرے شوہر 10 گرل فرینڈس بنا لے, شادی نہ کرے. یہ چیزیں دیکھیں معاشرے کی, بہت اچھا بول رہی ہو بھائی. میں آپ کو بتا رہی ہوں, معاشرے کی بیماریوں کو سامنے لا کر ناٹ لائک تو ڈرا دیتا ہے. جب میں خانہ کعبہ پہ جا رہی تھی نا تو مجھے انہوں نے کہا آپ کو بڑی اچھی, میں نہیں کبھی کہوں گی, بہت اچھی خاتون ہے, بہت اچھا دین سکھاتی ہیں, مجھے بڑا انہوں نے پڑھایا. اور مجھے نا اللہ تعالیٰ سے بڑا ڈرایا. انہوں نے کہا تم پہلی دفعہ خانہ کعبہ دیکھو گی تو تمہیں ہیبت آ رہی ہو جائے گی, تمہیں ڈر لگے گا. اچھا میں تو چکراتی بھی گئی تھی, میں تو بڑی پریشان گئی تھی عمرے کے اوپر. میں نے زندگی میں شاید کبھی عمرہ نہیں کرنا تھا, مجھے نہیں انٹرسٹ تھا, میں نمازیں پڑھا کرتی تھی شوبز میں بھی, لیکن عمرہ واز سم تھنگ کہ میں کہتی تھی عمرہ سے واپس آؤں گی نا,
یقین مانے میں قسم نہیں کھا رہی, میرا اللہ گواہ ہے, میں نے ساری زندگی یہ کہا ہے, مجھے نہیں پتا تھا میرے ساتھ یہ ہونے لگا, میں نے ساری زندگی یہ کہا کہ میں جس دن عمرہ کر کے آؤں گی نا, یا خانہ کعبہ کو دیکھ کر آؤں گی, پھر میں گانے نہیں گاؤں گی, میں شوبز چھوڑ دوں گی. اور اللہ نے یہ پلان کر, بھائی اللہ استقامت دے. رشتوں پہ ہی بات ہو رہی ہے, ایک جملہ ہے, پیار تو بے روزگاری میں ہی ہوتا ہے, کمائی دیکھ کے تو رشتے طے ہوتے ہیں. رابی, آج کل کے معاشرے میں یہ کچھ ہو رہا ہے. میں نے ایک جملہ بولا تھا, مرد کی بدصورتی خالی جیب ہے, اور کیونکہ لڑکا پیسے والا ہو تو استخارے میں ہاں ہی آتا ہے. تو آج کل جو میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں, لڑکیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے لڑکوں کے ہو رہے ہیں؟ لڑکوں کے رشتے بھی نہیں ہو رہے. مجھے ایک بات بتائیے نا, لیکن لڑکا تو وہی والی بات ہے کہ ایک طرح سے کمپرومائز ہو سکتا ہے, لیکن لڑکی کی جو ایک ایج سے باہر ہو جائے, مثال کے طور پہ وہ بہت اچھا رشتہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے, وہ اور اچھے رشتے منع کرتی جا رہی ہے, تو وہ ایک ٹائم پہ آنے کے بعد 30 سال سے بڑی اگر ہو گئی تو اسے تو 40 سال کا ہی 45 سال کا ہی ملے گا ڈھیڑ. جب ایک لڑکی 13-14 سال کی ہوتی ہے نا, ہم سب اس کے ماں باپ, اس کے بہن بھائی اور ہمارا پورا معاشرہ اس کو سائیکو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کو بجائے یہ کہ وہ بینگ اے پرسن, بینگ اے انسان اپنی زندگی سمجھے, اور میں نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرنا ہے, میں نے اپنی دین اور دنیا کو کیسے رکھنا ہے, وہ بیچاری ہسبینڈ ہنٹنگ پہ لگ جاتی ہے. اور جو بیچاری تھوڑی سی کالی موٹی ہوتی ہیں, ان کی شکل اچھی نہیں ہوتی, ان کو وہ اور سائیکو کر دیتے ہیں, ان کو کہہ کے کر دیتے ہیں. وائے, ہم نے کیوں ٹھیکہ لیا ہوا ہے, ہم کیوں کسی کی شادی کرانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. وائے, جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا, جب ایک چیز کا اللہ نے کہا کہ میں ہر بندے کا میں وہ ہوں, آئی ول ڈو اٹ. ہم اس لڑکی کا کیا قصور ہے؟ آپ کو میں بتاؤں, یہ مجھے بہت تکلیف دہ ہوتی ہے کہ میں نے اپنی فیملی میں دیکھا, اس کی تو شادی نہیں ہو رہی. میں نے کہا میری بات سنیں, اپنی بیٹی کے بارے میں ایک ماں کہہ رہی تھی, یہ تو اس کی تو شادی نہیں ہو رہی. میں نے کہا یا تو آپ ایک لڑکا لے کر آئیں, وہ پھر انکار کرے کہ میں نے اس سے شادی نہیں کرنی, اس کو آپ بلیم کریں. یار اس کا کیا قصور ہے یار؟ اگر نہیں شادی ہو رہی مت شادی ہو, میں اس بات کے بالکل حق میں نہیں ہو رہی نا, اللہ کی طرف سے نہیں ہو رہی نا, تو کیا زندگی میں جس کی شادی نہیں ہوتی, کیا اس کی آکسیجن بند ہو جاتی ہے, وہ مر جاتا ہے؟ وہ اپنی زندگی کا بڑا اہم ایک وہ ہے. چلو نہیں ہو رہا تو کیا کریں, نہیں, لیکن کچھ اپنے بھی تو کانڈ ہے نا, لوگوں کی اپنی بھی غلطیاں ہیں. میں نے جیسے آپ کو بتایا, ایک باپ اگر بیٹی کو بٹھا رہا ہے, بہت اچھا, غلطیاں ہوتی ہیں نا, ان کی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں. میں بتاؤں, جو خواتین آج کل کے دور میں, دوز گرلز, آئی ایم سوری آئی بین بلنٹ, دوز گرلز ہو کین ناٹ فائنڈ دیئر بوائے فرینڈس, یوزلی ان کی شادیاں نہیں ہو رہی. میں سوشل ورک کرتی ہوں, میں دیکھ رہی ہوتی ہوں سارا. تو ان اے وے اٹس اے میسج کہ یار آپ بوائے فرینڈس بناؤ, یو گو آؤٹ, یو میٹ دا بوائز, دین یو ول گیٹ میرڈ. دس از رانگ. اور بائی دا وے لڑکوں کی بھی نہیں ہو رہی. اینڈ میں نے بھی یہ سوچا تھا کہ ہم اتنا سوشل ورک کریں, ہم ہر چیز پہ سوشل ورک کرتے ہیں الحمد للہ. آپ شادیاں بھی کرائیں. اب ہم یہ سوچے, ہم نے تعلق.org ایک ویب سائٹ ہم نے اسٹارٹ کی ہوئی ہے, اور ہم یہ, لیکن ابھی دیکھیں جب اللہ تعالیٰ وہ کرے گا, ابھی ہم تھوڑا سا تو یہ اپنا ملوائیں گے اچھے رشتوں کو. نہیں, ویل جسٹ اوپن اٹ. دیکھو میرے پاس نا, میں نے جب یہ بڑی خواتین کا کام شروع کیا نا, اس میں 60-70 سال کی عورتیں آتی تھی بیوٹیشین کا کورس کرنے کے لیے, سلائی سیکھنے کے لیے. ویمن وانٹ ٹو ڈو مور, بیکاز وہی نا, ان کو بچپن سے شادی, بچے. جس کی شادی نہیں ہوتی اس بیچاری کو شادی کے لیے سائیکو کرو, جس کے بچے نہیں ہوتے اس کو بچوں کے لیے سائیکو کرو. اچھا رابی, جانوروں سے آپ کو بہت پیار ہے. اکثر آپ اسکرینس پہ دیکھتا ہوں کوئی نہ کوئی جانور لے کے گھوم رہی ہوتی ہے, سانپ واپ لے کے گھوم رہی ہیں, مطلب سانپ تو آستینوں میں ہوتے ہیں, آپ آستین میں ہی لے کے گھوم رہی ہوتی ہیں. اور کون سے جانور آفس میں آئی اور آپ نے مجھے چائے اور کافی آرڈر کی, کہا کہ میں پیوں, میں نے کیوں منع کیا تھا؟ آئی سیڈ نو ٹو کیفین, بیکاز یہ جو جانور ہوتے ہیں نا, چاہے وہ کتا, بلی, کوئی بھی جانور ہو, سانپ ہو, شیر ہو, مگرمچھ ہو جیسے میرے ہیں, وہ آپ کے اندر کی انرجی کو سینس کرتے ہیں. اینڈ کیفین میکس یو ویک. تو میں میکس یور انرجی ویک. وہ جو کیفین جو چائے کافی کے اندر کیفین ہوتی ہے, اٹس یہ جو آپ کو چائے کا مزہ آ رہا ہوتا ہے نا, کیفین کا ہی مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو میں کبھی زندگی میں چائے کا ایک چمچ بھی نہیں چکھا, سپ بھی نہیں لیا. آئی ڈونٹ نو ہاؤ, آج تک مجھے یہ نہیں پتا چائے کا ٹیسٹ کیسا ہے. تو میں یار دودھ پتی سلیمانی چینی کم پلانی پڑے گی یار, یہ تو پٹھان والی چائے تو پلانی پڑے گی پھر آپ کو. پھر جب ایک چیز کا مزہ ہی نہیں چکھا, ایک ایپل کی کوالٹی کیسے بتا سکتا ہے کوئی جس کو ایپل چکھا نہ ہو؟ اچھا ویسے مجھے لوگوں کو بتانا چاہیے تھا, جب میں آپ کے آفس آئی تو اتنا بڑا لسی کا گلاس آپ نے مجھے پلایا, اور بڑے مزے کا. اور دیکھ لیں مجھے نیند نہیں آ رہی, بیکاز میں روز لسی کا جگ پیتی, میٹھی لسی. انہوں نے کہا بھائی لسی منگائی جائے اور بہترین دودھ نکالا جائے اور اس کی تازی لسی بھر کر کے بنائی جائے, اور لسی پی کے بیٹھی ہیں. اور لسی سے یاد آیا, آپ ٹرک بھی چلاتی ہیں, آپ ٹرالے بھی چلا لیتی ہیں, آپ جہاز بھی چلا لیتی ہیں,
آپ پتہ نہیں کیا کیا چلا لیتی ہے. ایکچولی میں نے کام اسٹارٹ کیا تھا ان کے ساتھ، پاک ویلز کے ساتھ، ان کی ہیوی بائک گاڑیاں چلانا. 15 لاکھ روپے لے لو رابی پیرزادہ اور ان کے 4000 cc ٹرک کے وہ کار ریلی ریسنگ وغیرہ. اچھا. تو اس کے بعد مجھے شوق تھا، پھر میں نے تھوڑی سی فلائنگ کی. کون سا ٹرک چلایا تھا؟ سوری فلائنگ پہ آتے ہیں. ٹرک کون سا چلایا تھا؟ 4000 cc، یہ جو کار ریلیز نہیں ہوتی. کتنے؟ یہ آٹومیٹک ہوتا ہے؟ نہیں آٹومیٹک تو ہاں وہ ایگزیکٹلی وہ جو ڈیونس کے اندر ایسے جس کے اندر پورا آپ کو، اور جس ریلی پہ میں گئی تھی اس پہ ایک بندے کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی اسی ٹرک کے اندر، اسی ریس کے اندر. اچھا. دیٹس ویری رسکی تھنگ. یہ چولستان میں ہوئی؟ نہیں، یہ والی انہوں نے لاہور کے کسی دور ایریا میں کی تھی، مکسی ریلی پہ. آئی مس دیٹ. اور اس کے بعد پھر اب چونکہ اپنی زمینوں پہ خود کام کرتی ہوں تو اس پہ ٹریکٹر چلاتی ہوں. ماشاءاللہ. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. زمینیں ابو کی زمین ہے. ہاں. اور میں نے 2 ٹھیکے پہ 2 قلعے میں نے ٹھیکے پہ لیے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پیچھے سے آپ رچ فیملی ہیں. مطلب ابو کی زمینیں سے کیا مراد؟ مطلب مربع یا ایکڑوں میں یا کنالوں میں کیا ہے؟ میں نے 2 ایکڑ ٹھیکے پر لیے. اچھا. جس پہ میں نے محنت کی اور اللہ نے اس میں سے لوگوں کو رزق دیا. 2 ایکڑ بھی بتا دو نا ہم کراچی والوں کو، یہاں تو گز چلتے ہیں. 8 کنال. یہ 1 ایکڑ آپ سمجھ لیں کہ 4500 گز اپروکسیمیٹلی. کیا خیال ہے؟ 4500 گز. تو یہ تقریباً 1 کنال کتنا ہوتا ہے؟ 1 کنال ہوتا ہے تقریباً 550 گز. اچھا ٹھیک ہے جی. یہ ہاؤس 1 کنال پہ. اچھا جی. تو وہ 25 کنال کا 1 ایکڑ ہوتا ہے. نہیں جی 8 کنال کا 1 ایکڑ. سوری 8 کنال کا 1 ایکڑ ہوتا ہے. جی 8 کنال کا 1 ایکڑ ہوتا ہے. 2 ایکڑ کے اوپر سبزی وغیرہ کی. پھر مجھے سنت کے مطابق مجھے ہر وہ کام کرنے کا شوق ہے جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. تو میں نے بکریاں رکھی. ابھی ان کے 2 بچے ہوئے ہیں. اور کیا نام رکھا؟ ابھی نام نہیں رکھا. ابھی میں بس دیکھ کر آئی تھی. وہ بہت چھوٹے ہیں، تھوڑے سے بڑے ہوں گے پھر نام. ایک کا رکھے رابی، ایک کا پیرزادہ. 2 ہو گئے. دیٹس سو کیوٹ. اور باقی جو دوسرے جانور ہیں، شیر اب میرے پاس نہیں ہے. لوگوں کے شیر میرے پاس آتے ہیں کام ڈاؤن کرنے کے لیے. میں ان کو ہاں. اور بٹ دس از رانگ. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ ایک جانور کو زبردستی نہ رکھیں. آپ کو پتہ ہے اس دنیا میں آج کل جتنے شیر آپ کی کیپٹیوٹی میں ہیں اس سے کم شیر آزاد ہے. دس از ویری ویری رانگ. اور سانپوں کا بھی یہ تھا کہ لوگ بس بلا سوچے سمجھے سانپوں کو مار دیتے ہیں. ایوری اسنیک از ناٹ پوائزنس. خیر میں نے پوائزنس رکھے ہوئے ہیں، وہ مجھے نہیں کاٹتے. تو مثلاً کون سے؟ مثلاً کوبراز، ریٹل اسنیک، بلیک ممبا. ہاں جی بلیک. بلکہ اس کا تو یہ تھا کہ ایک ہم نے ایک اسنیک رکھا تھا، وہ ریٹل اسنیک ہوتا ہے، اس کی انرجی سی ہوتی ہے ایگزیکٹلی. اور وہ نا شیشہ، میں نے شیشے کا کیوب بنایا ہوا تھا، وہ شیشہ توڑ دیتا تھا. تو پھر ہم نے اس کو کپڑے کے تھیلے میں رکھا اور پھر ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے باہر نکالتے تھے، پھر کپڑے کے تھیلے کے اندر اس کو کر دیتے تھے. اور ایک ٹائم تھا کہ میرے بلیک مامبا میرا خیال ہے دنیا کے سب سے خطرناک سانپوں میں سے ایک ہے. اس کی تو اس کو کیپچرنگ کی ویڈیو بھی ہوگی میرا خیال ہے. میں کیپٹل ٹی وی پہ تھی جب میں سانپ کیپچر کیے ہیں سارے. تو اس کی کیپچرنگ، ہاں جی ادھر سے بالکل وائلڈ سے پکڑے تھے. یہ بلیک مامبا تو یہاں پاکستان میں تو نہیں ہوتا. پاکستان میں سارے ہوتے. پائتھن بھی دیکھیں پاکستان میں پائتھن کا لائسنس ہی نہیں ہے، اور پائتھن انڈین ہے. دیکھیں جب آپ یہ جو دریا ہوتا ہے نا، اس سے بہت سارے جانور اسنیکس ایسے جو پاکستان میں نہیں ہوتے آ جاتے ہیں. لیکن دا کائنڈ آف ٹریٹمنٹ دس گورنمنٹ از ڈوئنگ، جو جس طرح سے انہوں نے اپنے، آپ سفاری میں لاہور سفاری میں جا کر دیکھیں. ابھی آپ لوگوں نے کراچی میں بھی سفید شیر مار دیا. تو میں نے بڑی دفعہ ہم لوگوں نے کراچی کی ساری پھٹی کے میرے پر ڈال دی نا. یہاں 4 کروڑ کراچی شہر نہیں ملک ہے، 4 کروڑ غالباً لوگ رہتے ہیں. تو میں نے گورنمنٹ کو بڑی بندہ بندے پہ چڑھا ہوا ہے. یہ عجیب سی بات ہے. دیکھیں اتنا زیادہ یہاں پہ جمع غفیر ہے، بمپر ٹو بمپر گاڑیاں. جب میں فرسٹ گاڑیاں ٹائم کراچی آئی تھی نا، آئی واز اسٹڈنگ، اور میں نے اپنی امی کو فون کر کہا تھا امی جتنے مظفر آباد میں، یہ زلزلے سے پہلے کی بات ہے، میں نے کہا امی جتنے مظفر آباد پورے میں لوگ ہیں نا اتنے کراچی میں ایک بس میں لوگ ہیں، اوپر نیچے بھرے ہوئے تھے. یو آر رائٹ اباؤٹ اٹ. تو دا کائنڈ آف ٹریٹمنٹ گورنمنٹ از ڈوئنگ ود دیز وائلڈ اینیملز. میں نے بڑی دفعہ ان کو ریکویسٹ بھی کیا کہ یار میں مفت میں ان کا خیال رکھوا دیتی ہوں، مجھے تم لے جاؤ، میں تمہارے سانپوں شیروں کے درمیان چلی جاتی ہوں، مجھے کچھ کہہ دیا تو کہہ دینا. لیکن پاکستان کا آپ کو پتہ ہے اداروں کا، ڈیرنگ عورت ہے یار. عورت سوری لڑکی. نہیں میں عورت لڑکی جو بھی، مجھے آپ بے شک آنٹی کہتے ہیں، آئی ڈونٹ مائنڈ. نہیں کیوں کہتے ہیں آنٹی؟ مطلب یہ تو آپ فیصلہ کر رہی ہیں، ہم کیوں کہتے بھائی؟ کیا بات ہے. مشہور ہونے کے بعد کسی سیاسی پارٹی کی آفر آئی یہی آ جاؤ، کوئی آؤ نعرے مارتے ہیں کوئی؟ نہیں ابھی ریسنٹلی جب مشہور ہونے کے بعد تو کبھی نہیں آئی تھی. اللہ کی طرف جانے کے بعد بہت دفعہ آئی. ہاں. اور
بلکہ بھی ریسنٹلی میں نے وہ عمران خان کا اسکیچ بنایا تھا تو وہ ان کی جو پارٹی تھی انہوں نے اس کو ری ٹویٹ بھی کیا. دے انوائٹڈ می ٹو ون آف دیئر جلساز کہ آپ آئے. میں نے کہا نہیں, جو جن لوگوں کی اللہ سے لا لگی ہوتی ہے نا وہ سیاست میں نہیں آتے. یہ کیا بات کی ہے, بیکاز آپ سیاست دان کو بھی کسی کو سمجھتی نہیں ہے کہ کسی کی اللہ سے لا لگی ہوئی ہے. میں کمنٹ نہیں کر رہی ہوں, میں ان کی بات کری جو دین پڑھاتے ہیں, ان کے لیے منع ہے. اچھا, اب آپ مجھے یہ بتا رہی ہیں کہ آپ جہاز بھی اڑا چکی ہیں. جہاز ہم لوگ کسے کہتے ہیں, آپ آپ سمجھ گئی, ایک تو یہ جہاز اڑانا ہے, آپ کون سا والا جہاز اڑانے کا کہہ رہی ہے؟ ہاں یہ یا کوئی اور؟ مجھے آپ کی اس والے جہاز سے نا بہت ساری اپنی پرانے زمانے کی فرینڈز یاد آ گئیں. اچھا, فرینڈز جو کہ یہ جہاز بہت اڑایا کرتی تھی, اور میں ان سے ذرا دور جا کر اس لیے شوبز کی فرینڈز نہیں تھی, وہ شوبز کوئی بھی, یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. نہیں, ہم لوگ, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم لوگ نا دیکھیں اچھائی برائی کا تعلق شوبز سے نہیں ہے, لیکن لوگ سمجھتے ہیں اور لوگ مجھے بھی کہتے ہیں کہ تم نا شوبز کے لوگوں کو برا کرو. میں نے کہا میں کیوں برا کروں؟ بات یہ ہے رابی کہ مرسیڈیز اگر اناڑی ڈرائیور ٹھوک دے تو مرسیڈیز کی غلطی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ فیلڈ تو ایک ابھی آپ لوگ سارے یہاں پہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ سارے رزق حلال کما رہے ہیں, یہ محنت کر رہے ہیں, اور یہ عام ایک نارمل آفس میں 9 to 5 والی جاب سے زیادہ محنت کر رہے ہیں. دس از ایکسپلین ٹو پیپل. یہ خیر آپ کہہ رہی ہیں جہاز پہ آ جاتے ہیں, آپ کہہ رہی ہیں جہاز آپ اڑاتی تھی باقاعدہ پلین. جی سیسنا لاہور والٹن ایئرپورٹ. سیسنا یہ کون سا والا ہے؟ یہ 2 سیٹر جو ہوتا ہے؟ یہ 2, 4, 6 سیٹرز بھی ہوتا ہے. میں چھوٹا ٹوین انجن سیسنا اڑاتی تھی, اور بلکہ میری ایک دفعہ عادت یہ ہو گئی تھی کہ جو جہاز کی نوز ہوتی ہے نا وہ آپ کو بالکل رن وے کے درمیان میں رکھنی پڑتی ہے. صحیح ہے, تاکہ آپ کی لائن جو ہے وہ سیدھی رہے ٹیک آف اور لینڈنگ کے درمیان. دیٹ یو ہیو ٹو جسٹ میک اٹ لائک دیٹ, رائٹ, ان دا لین. تو میں جب گاڑیاں چلاتی تھی نا تو بعض اوقات میں وہ بھی لائن کے درمیان میں چلاتی تھی, اور میری پھر ڈانٹ پڑتی تھی امی سے. امی کہتی جہاز نہیں. اچھا, اس کا کیا اسٹیئرنگ ہوتا ہے, ذرا سا سمجھائیں, کیا وہ لائن کیسے سیدھی کی جاتی ہے؟ آپ وہ اسٹیئرنگ؟ جی بالکل اسٹیئرنگ ہی ہوتا ہے. آپ ایسا کریں کہ آپ نیکسٹ ٹائم لاہور آتے ہیں نا, آپ مجھے مجھے فلائٹ دیں گے, میرے ساتھ بیٹھ جائیں گے. بتائیں, میں کہہ رہا ہوں میں بیٹھ جاؤں گا لیکن جہاز اڑائیے گا نہیں, ہم بیٹھے ہوئے جہاز میں باتیں کریں گے اور کافی پیئیں گے, یہ کریں گے. لیکن یہ بتائیں ایکسپیرینس کیسے آیا, آپ نے اس کا کیا کورس کیا تھا؟ نہیں, کیا آپ ATR طیارہ بھی اڑا لیں گی؟ یہ ایک ہی میکینزم ہے. نہیں اڑا سکتی, میں نے کچھ گھنٹے کیا. ہیلی کاپٹر اڑا لیں گے؟ نہیں, یہ بھی الگ میکینزم ہے. ہاں الگ میکینزم ہے. اچھا, جیسے دیکھیں ہم گاڑیوں میں تو ہوتا ہے نا, جو کرولا چلا رہا ہے وہ سیوک بھی چلا رہا ہے, وہ سوزوکی بھی چلا رہا ہے, وہ ڈالا بھی چلا رہا ہے. جو فکسڈ ونگز ہوتے ہیں نا ایویشن کے اندر, فکسڈ ونگز آر ڈفرینٹ. صحیح ہے. تو اب جب ہیلی کاپٹر کے ونگز روٹیٹنگ ونگز ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اس کا تھریش ہولڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے, اس کی انرجی ڈفرینٹ. میرا خیال ہے, میں نے بھی اڑایا نہیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے ہیلی کاپٹر جہاز سے آسان ہوگا. جہاز سے آسان ہوگا؟ ہاں, کیونکہ جہاز کا ٹیک آف کرنے پہ ایک اسپیڈ مینٹین کرنی ہے, پھر اس اسپیڈ کے اوپر ایکچولی دا مشین ٹیلز یو اٹ سیلف. ٹاپ گن دیکھ لیں, میرا اتنا لمبی چوڑی باتیں سننے. ٹاپ گن دیکھیے ٹام کروز کی؟ نہیں. اٹس اے ویری نائس مووی. اس کے اندر جس طرح سے یو فیل ان دا کاک پٹ, یو ایکچولی یو فیل وائل واچنگ دیٹ مووی, آپ کو ویسے ہی فیل ہوگا. میں نے جب میرے پاس بڑے پیسے تھے تو میں نے مرسیڈیز لی تھی, مرسیڈیز اسپورٹس کار لی تھی CL کے 200, اور اس کی میں نے اپنے ہی ایئرپورٹ میں جہازوں سے ریس بھی لگائی تھی. ہار گئی لیکن I did all kinds of fun. خوبصورت لڑکی یہ کر رہی ہے, ہم جیسا کرے تو کان سے پکڑ کے باہر نکال دیں. یہ کہاں اپنی کرولا تو رن وے پہ لے کے آ گیا ہے. بات یہ ہے, بات مجھے اگین یہ بتائیے گا, اس کا کورس کیا تھا یہ جہاز اڑانے کا یا کیا تھی, اس کی ٹریننگ کیا تھی؟ ایکچولی I started doing modeling for them for the والٹن ایئرپورٹ. پھر مجھے چونکہ شوق ہے والٹن ایئرپورٹ, ہاں جی, یہ جی لاہور کا. اچھا, تو اس کے بعد پھر مجھے شوق تھا تو میں نے ان سے بات کی, پیسے جہاز کے خرچے نہیں لیے, صرف فیول چارجز لیے, سو شوق پورا کیا اپنا. بٹ اس سے زیادہ, جہاز سے زیادہ جو ایک انٹرسٹنگ تھی وہ تھی اسکائی ڈائیونگ, جو میں نے امریکہ میں کی. مجھے اسکائی ڈائیونگ کر چکی ہیں میں, بنجی ڈائیونگ, اسکائی ڈائیونگ. مجھے ایکچولی میں آپ کو بتاؤں, مجھے شوق ہوتا تھا کہ مجھے ڈر لگے, کوئی ایسا میں کام کروں جس سے مجھے ڈر لگے. شیروں سے مجھے ڈر نہیں لگتا, سانپوں سے مجھے ڈر نہیں لگتا, ہر طرح کے. I mean I'm a good swimmer as well. کراہت, یہ کاکروچ وغیرہ سے لڑکیاں عموماً ڈرتی ہیں,
نہیں اور چوہے سے آپ نہیں ڈرتی؟ یار میرے کمرے میں چوہا ہے. اچھا ہاں آئندہ جب سانپ ہوگا تو بتا دیجیے گا آپ کے سامنے پکڑ لوں گی. ہاں جی باہر ہے کہیں پہ سانپ جو اس کی بھی ویڈیو شوٹ کر لیں, کہیں پہ کسی کا کوئی سانپ ہوگا کوئی بیچارہ ادھر ادھر بجائے مارنے کے. سانپ نہیں پکڑے چوہا پکڑ لے بس. سانپ تو پھر چوہے سے میں دوستی کر لوں گی, وہ سانپ میرے ہم بھی ہاتھ پکڑ سے لیں کھا گے, بھی لے خیر گا. سانپ تو پکڑ لیتے ہیں ہم. لیکن یہ ہے کہ لیکن مجھے بڑا مزہ آیا. مجھے ایک ملٹی ٹیلنٹڈ ہماری شو بزنس میں کوئی ایک ایسی لڑکی جو جہاز اڑا رہی ہے باقاعدہ. میں واحد نہیں ہوں, بہت ساری کون اور ہے؟ خواتین ہیں. ایک پرانی کوئی ایکٹریس تھی, مجھے تو نہیں پتا, جب میں ادھر گئی تھی تو لوگوں نے مجھے بتایا تھا کہ شی آلسو یوز ٹو فلائی پلین. مہوش نام تھا شاید ان کا, وہ ہمارے ٹائم سے پہلے کی تھی. مہوش ہے یار, نہیں وہ تو اکثر ایوارڈ شو میں جہاز اڑاتی ہے, وہ ایک الگ کیٹیگری ہے, وہ الگ جہاز اڑاتی ہے. لیکن یہ دیکھیں بہرحال یہ ایک بہت بڑی اسکل ہے جو کہ آپ کے حصے میں آئی ہے. اور آپ کیریکیچر بھی کچھ پینٹنگ وغیرہ بھی کچھ کرتی ہیں. کیلیگرافی, یہ کیا فرق ہے کیریکیچر اور پینٹنگ اور کیلیگرافی میں کیا فرق ہے؟ پوری دنیا میں جو پینٹرز ہوتے ہیں نا, جو پینٹنگز کرتے ہیں, وہ کبھی کیلیگرافر نہیں ہوتے, اور جو کیلیگرافر ہوتے ہیں وہ پینٹرز نہیں ہوتے. اٹس اینڈ آئی ایم دا اونلی پرسن. انڈیا پاکستان ہے, یہ دونوں چیزیں, ایک انڈیا ایک آپ پاکستان پوری ہے. دنیا میں سرچ کر لیں, آپ کو کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا. اور جو پینٹنگز تھی بیسیکلی وہ یہ تھا کہ جب میں نے شوبز چھوڑا تو میں شوبز چھوڑا جو آپ بول رہی ہیں, یہ جو ہم ابھی کر رہے ہیں یہ کس ڈومین میں آتا ہے؟ آئی ڈونٹ نو, میں نے آپ کو پتہ نہیں, آپ کے انٹرویو کے لیے میں نے ہاں اس لیے کر دی کہ ایک تو آئی سرچ فار یو, یو سیم ٹو بی اے نائس پرسن, اور دوسرا مجھے ایسا لگا کہ ہمیں پچھلے دنوں کچھ ایسی چیزیں لوگ وائرل کر رہے تھے وچ ور اینٹی اسلامک. صحیح. تو مجھے ایسا لگا کہ جن پلیٹ فارمز کو جو دین کی باتیں کرنے, سنانے, لوگوں تک پہنچانے کی ہمت رکھتے ہیں, آئی شوڈ ورک فار دیم. میں آپ کو آنیسٹلی بات بتاؤں کہ اگر اللہ میرے دل میں بات نہ ڈالتا, میں نے کوئی رمضان ٹرانسمیشن نہیں کی, میں نے کسی چینل کو انٹرویو نہیں دیا. آپ کے جاننے والے پچھلے دنوں بلکہ میرے ARY کے وائس پریزیڈنٹ کا فون آیا ہوا تھا, ان کو وہ کسی پروگرام کے لیے بلا رہے تھے, منع کر دیا آپ نے. میں نہیں آتی. آپ کے پاس لانے کا میں یہ کہوں گی کہ میرے اللہ نے میرے دل میں خیال ڈالا, اور اللہ آپ سے پیار کرتا ہے, اور اللہ آپ کی زندگی میں اور برکتیں, آپ کو, آپ کی فیملی کو, آپ کے بیٹے کو انشاءاللہ اور برکتیں دے گا میں نے یہ خیر رابی بہت بڑی بات کہہ دی. اور میں شوبز چھوڑا کی اس لیے بات کرتی ہوں کہ میرے پاس جو پیسے تھے اکاؤنٹ میں وہ 2.5 کروڑ تھے, اور جب میں نے چھوڑا, لوگوں کے پیسے واپس کیے, تو میرے پاس شاید 2,500 روپے رہ گئے تھے. اچھا, اور اٹ واز, یار یہ تو ریزیمبلنس دے رہی ہے جنید جمشید صاحب کی کہانی سے. نہیں انہوں نے بھی جب شوبز چھوڑا تب وہ بڑا, لیکن وہی والی بات ہے کہ وہ ایسا ہی کچھ, اور اسی وجہ سے لوگ واپس بھی چلے جاتے ہیں. اس کے بعد جب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی, ایک ٹائم تھا, میرے رشتہ دار آتے تھے نا, تو میں اپنی گاڑی پہ باہر گاڑی لے کے چل جاتی تھی, میں گھومتی رہتی تھی گھر کے باہر کہ میں دیکھتی تھی وہ چلے گئے. آتے مجھ سے ہمدردی کرنے کے لیے تھے, مجھے کوئی انسان اپنے ارد گرد نہیں چاہیے تھا. وہ کرتے کرتے میرے گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا, میں نے اپنے جب ATM میں ڈالا تو 2,500 روپے تھے, میں نے 2,500 کا پیٹرول ڈلوا دیا, میرے ATM میں زیرو. 1-2 بینک سے میرے اکاؤنٹس بھی بند کر دیے, پیسے ہی نہیں تھے کچھ. یہ کب کی بات ہے؟ 4-6 مہینے 2000 کی, when I left media. پھر 2000 میں 2,500 روپے بھی 2020 کی, سوری 2020 کی when I left media. تو 2,500 روپے 2000 میں تو میرے ابا کی تنخواہ تھی. کیا کر رہی ہے؟ سوری. اس کے بعد پھر میرے پاس کلرز پینٹس پڑے ہوئے تھے, تو میں نے کہا چلو میں گھوڑا بناتی ہوں. میں نے بلیک گھوڑا بنایا پہلا. وہ پھر میری مینیجر آئی, اس نے کہا میڈم یہ بیچ دوں. میں نے کہا بیچ دو یار, پیسے نہیں. میں اچھا کلرز, اچھا مزے کی بات میں بتاؤں, وہ گھوڑا میں آپ کو اس کی تصویر ابھی شیئر کروں گی. گھوڑا تو بک گیا میرا. اچھا, وہ کالا گھوڑا, اس میں کالا رنگ یوز نہیں ہوا ہوا, کیونکہ میں نے جب اپنے پرانے پینٹس نکالے اس میں بلیک کلر, پینٹنگ تو میں 2008 سے سیکھ رہی ہوں, اس میں بلیک کلر نہیں تھا. تو وہ میں نے بلیک گھوڑا بنایا اور اس کو اس نے کہیں پوسٹ کر دیا, اس میں نا میری تصویر کے ساتھ. وہ کسی سعودی بندے نے, ایک فیملی نے 6 لاکھ روپے اس کے لگا دیے. نہیں کرے پہلا. اب تو میری ملینز میں الحمدللہ وہ پورٹریٹس بکتی ہیں. تو وہ مجھے آگے کہتی ہے میڈم یہ بیچ دوں. اچھا میں نے کہا کہ 6-7 ہزار, چلو 10 ہزار کہہ دے گی. مجھے کیا پتا تھا, میں نے پینٹنگ ابھی بیچی نہیں تھی. کہتی ہے 6 لاکھ روپے لگیں گے, ملیں گے. میں نے کہا ہیں یہ کون دے رہا ہے؟ کہتی وہ فلانے کوئی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بیچ دیں, وہاں پہ بھیج دیں. اچھا اس کو
کروانا بھی بڑا مشکل تھا. کوئی آپ کے فین تو نہیں تھے؟ نہیں, ہی ڈنٹ نو می, ہی جسٹ فاؤنڈ, وہ اس نے کسی نا سائٹ کے اوپر بھی شیئر کیا ہوا تھا, تو وہ سم بڑی, آپ نے میری پینٹنگ نہیں دیکھی ورنہ آپ کو یو ڈونٹ ہیو ٹو بی مائی فین ٹو لائک مائی پینٹنگس. تو پھر ایگزیبیشنز ہوئیں, پھر جب برٹش آرٹ گیلری کے اندر میں نے وہ بھیجی تو دے آسک, کہتے ہیں ہو از دا آرٹسٹ. پھر انہوں نے میری تصویر بھیجی, کہتے ہیں شی از ٹو ینگ ٹو پینٹ لائک دیٹ. پھر سارا چودھری آپ کو یاد ہوں گی, ایک میری سسٹر ہیں جنہوں نے بھی اللہ کی خاطر جو ہے وہ شوبز چھوڑا, ڈراماز چھوڑے, وہ شی کیم ٹو می, وہ مجھے پینٹنگ بناتے دیکھ رہی تھی, کہتی ہے یار میرے کچھ دوست کہتے ہیں رابی بناتی نہیں ہے. میں نے کہا تو میں کیا کروں, میں یہ تو نہیں ثبوت دے سکتی, بھاڑ میں جائیں, میری تو آرٹ بک رہا ہے, پاکستان سے باہر بک رہا ہے. اس نے بھی مجھے بتایا موبائل میں ٹائم لیپس ہوتی ہے. پھر میں نے ٹائم لیپس پہ پینٹنگ شروع کی, میری ساری کیلیگرافی پینٹنگس ٹائم لیپس پر ہیں. جب ہم نے وہ برٹش آرٹ گیلری کو بھیجی تو دے ور ایکچولی سرپرائزڈ اینڈ دے انوائٹیڈ می کہ یار یہ کون بندی ہے, اس کو بلاؤ. میرا آرٹ الحمد للہ اس وقت پاکستان کے ون آف دا موسٹ ایکسپینسو لوگوں کے ساتھ میں کام کرتی ہوں. میری ملینز میں میری پینٹنگس کی پرائسز ہیں الحمد للہ. آپ بات کر رہی ہیں نا پینٹنگ کی پرائسز کی, میرے ذہن میں نا من مووی آ رہی ہے عامر خان والی, اور وہ پینٹنگ وہ میں نے کیوں نہیں دیکھی, عامر خان کی بڑی, یہ بالی ووڈ کی ٹائٹینک ہے. اچھا, منیشا کوریلا اور عامر خان ہے, اور کیا مووی ہے بھائی, آؤٹ کلاس. اس میں یہی اینڈ کا سین پینٹنگ سے ریلیٹڈ ہے, بڑی ایکسپینسو پینٹنگ ہوتی ہے, وہ بیچتا ہے, اور وہ بڑا کیلیگرافی کا یہ تھا کہ آئی ٹرائیڈ. میں نے کہا چلو یار اللہ کی طرف آ گئی, میں کیلیگرافی تو کروں. آپ کو پتہ ہے میں الف بھی نہیں لکھ پائی. میں نے بڑا عرصہ کوشش کی, مہنگے قلم منگائے, پینٹنگز بکنا شروع ہو گئی تھیں. مجھے نا بڑا شوق تھا, مجھ سے الف بھی نہیں لکھا گیا. پھر میں نے ساری چیزیں, پھر عمرہ کا ہو گیا, میں عمرہ پر چلی گئی. عمرہ پر اللہ نے مجھے بڑا کچھ دکھایا, بڑے معجزات دکھائے. میں آپ کو سچی بتاؤں گی کہ عمرہ چینج مائی لائف. جب میں واپس آئی نا تو میں اپنی ٹیبل پہ بیٹھی تو ایسی قلم اور وہ پڑا ہوا تھا, میں نے الف لکھا, وہ بڑا ہی خوبصورت الف لکھا گیا. میں آپ کو سچی بتا رہی ہوں کہ اللہ جب اللہ کوئی گفٹ دیتا ہے کیسے دیتا ہے. میں نے دوبارہ الف لکھا, وہ اس سے بھی اچھا لکھا گیا. پھر میں تھی اور میرا قلم تھا, میں صبح سے شام تک یا نمازیں پڑھتی تھی الف لکھتی تھی, الف 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 الف, پیپر بھر دیے میں نے. آپ کی سورس آف انکم اسی سے ریلیٹڈ میں سمجھوں؟ جی, میری مین سورس آف انکم آرٹ سے ریلیٹڈ ہے, اور میرے 3 اسکولس چل رہے ہیں بچوں کے, ڈیزرونگ بچوں کی, جس میں ان کو ہر چیز, یونیفارم, جوتے, کپڑے, جرابیں, کتابیں سب فری ملتی ہیں. حیا بائی رابی جو ہے اس میں تقریباً آپ جو فنڈ ریزنگ کر رہی ہیں اس سے کوئی فنڈ ریزنگ نہیں کر رہی. سوری سر, فنڈ ریزنگ نہیں, این جی او جو آپ کی ہے اس سے ان کے اسکول کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں. این جی او کو میں پیسے دیتی ہوں, میں این جی او میں کسی پیسے نہیں لیتی. این جی او کو میں پیسے دیتی ہوں. ابھی بھی جو آپ پیسے دے رہے ہیں وہ آپ مجھے دے رہے ہیں, بیکاز دس از مائی ہارڈ ورک, جو میں این جی او کو دے دوں گی. پھر این جی او جو ہے وہ اس سے خواتین کو ریڑیاں دیتی ہے, سلائی مشینیں دیتی ہے, لوگوں کے علاج کراتی ہے, لوگوں کو رزق دیتی ہے. اللہ دیتا ہے سب کو, لیکن جو اس کا ذریعہ ہے وہ اللہ نے مجھے اور رابی پیزادہ فاؤنڈیشن کو بنایا ہوا ہے. ایک بات مجھے بتائیے گا, دین میں آپ کافی ماشاء اللہ نالج رکھتی ہیں, این جی او ایگزسٹ کرتی ہے؟ کیونکہ ایک تو ہم روایت پڑھتے ہیں کہ اپنے ایک ہاتھ سے دو, دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے, تو لیکن یہ تو بالکل ایک طریقہ کار ہی ڈفرینٹ ہے. آپ کسی کو دے دیتے ہیں اور یہ دیکھیں, اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں, بار بار کہہ رہی ہوں, قرآن پڑھیں اور اس کو سمجھ کے پڑھیں. قرآن پاک میں ہے کہ جو آپ لوگوں کو دیتے ہو نا, وہ دکھا کے دینا بھی افضل ہے اور چھپا کے دینا بھی افضل ہے. آج کل میرا سوال یہ نہیں ہے, میرا سوال یہ ہے کہ میں مثال کے طور پہ کسی مستحق کی مدد کرنا چاہ رہا ہوں, تو کیا مجھے یہ کرنا ضروری ہے کہ میں کسی این جی او کو ہی اپنا برج بنا کے دوں, یا میں خود ڈھونڈوں؟ دیکھیے, آپ اگر میری کبھی ویڈیوز فالو کریں تو اس میں سب سے پہلے کہتی ہوں اپنے ارد گرد لوگوں کو دیں, ڈھونڈیں, سب سے پہلے ان لوگوں کو دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگین آئی وڈ سے کہ میں چونکہ اپنے پیسوں سے لوگوں کو چیریٹی کرتی رہی ہوں, اس لیے میں اس بات پہ کمنٹ نہیں کر رہی. لیکن آج کل آپ موبائل اٹھاتے ہیں, وٹ یو سی, ڈانس کر کے کوئی وائرل ہو رہا ہے, کوئی عجیب و غریب حرکتیں کر کے وائرل ہو رہا ہے, آل اینٹی اسلامک تھنگس. کوئی لڑکا جو ہے وہ خواتین کی طرح سے کچھ حرکتیں کر کے وائرل ہو رہا ہے, کوئی مولوی صاحب میک اپ کر کے وائرل ہو رہے ہیں. ایوری تھنگ دیٹ از اینٹی اسلام از گوئنگ وائرل. میں آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں بتاؤں کہ میں اگر 100 لوگوں کی مدد کرتی ہوں نا, اس میں سے ایک کی ویڈیو میں 2 ریزنس کی وجہ سے لگاتی ہوں. نمبر 1 ریزن, جیسے ابھی ایک بھائی کا قرضہ, اب اس کے اوپر 4 ایپس کا قرضہ تھا جو لیٹسٹ میرے پاس بھائی 4
ایپس, یہ پاکستان میں ایک ایپ, ان کے اوپر تو میں کیس بھی کرنے لگی ہوں ایپس کے اوپر. وہ بیچارے غریبوں کو قرضہ دیتے ہیں, یعنی کہ 50,000 کے اوپر 10,000 روپے سود پر ویک, دیٹ از سود. یو ہیو نو آئیڈیا. وہ بھائی خودکشی کرنے جا رہے تھے, محلے والوں نے ہمیں بتایا تو میں جا کے گئی. اب میں نے ایک ایپ کا قرضہ اتارا, 3 کا میں نہیں اتار سکی. میں نے کہا بھائی ویڈیو کر لو, اور یقین مانے کہ ابھی تک کسی اللہ کے بندے نے اس کو پیسے نہیں دیے. وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ مجھے ہی کرنا پڑے گا, آپ کے پیسوں سے کروں, کسی کے پیسوں سے کروں, لیکن وہ مجھے اپنی ہی محنت کی کمائی جو ہے وہ ان بھائی کو دینی پڑے گی. 2 ریزنز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ میں کر نہیں پا رہی اینڈ آئی نیڈ ہیلپ, اور وہ 90% اینڈ میں مجھے ہی کرنا پڑتا ہے. اور دوسرا ریزن یہ ہوتا ہے جہاں پر ہم اتنی بری بری چیزیں دیکھ رہے ہیں, وہاں پر کیا پتا کسی ایک انسان کو خیال آ جائے کہ یار چیزیں دیکھ رہے ہیں. ڈانس, وہی میں بتا رہی تھی نا کہ ہم وی آر وائرلنگ ڈفرنٹ اسٹف دیٹ از اینٹی اسلامک. یو نو ایوری تھنگ, وی کانٹ لیبل ایوری تھنگ اینٹی اسلامک. میں ہر چیز کو اینٹی اسلامک کون ہوتی ہوں, لیکن جو بہت ہی خراب چیزیں ہیں نا جس کے اوپر جو نسل کو خراب کر رہی ہیں. اب ایک بچی جو ہے شی وڈ لائک کہ یار میری ڈانس موو جو ہے وہ وائرل ہو جائے. یار تم کرو کہ ایک بچی کی تلاوت وائرل ہو جائے, ایک بچی کی نعت وائرل ہو جائے, ایک بچی کا چلو آپ کی پڑھائی میں کوئی چیز, کوئی اچھا کوئی طریقہ وائرل ہو جائے. تو آج کل کی آڈینس بھی تو نہیں ہے نا, جیسے کوالٹی آف کانٹینٹ ہوتا ہے ایسے کوالٹی آف آڈینس بھی ہوتا ہے نا. آج کی آڈینس دیکھنا ہی ناچ گانا, یہ تو چل اگر آڈینس اور بری چیزیں دیکھنا شروع ہو جائیں گی تو آپ اور بری چیزیں پروڈیوس کریں گے. نہیں, جو ڈیمانڈ ہے اسی کو پورا کر رہے ہیں آج کل کا. تو آپ لوگ نا لوگوں کی ڈیمانڈ دیکھنا چھوڑ دیں. کبھی میں آپ لوگوں کا مطلب ہم لوگ, چلو ہم لوگ لوگوں کی ڈیمانڈ دیکھنا چھوڑ دیں. تو یہاں پہ ہم لوگ اللہ کی ڈیمانڈ کیوں نہیں دیکھتے؟ وائی ڈونٹ وی سی اللہ کی ڈیمانڈ؟ اللہ کیا کہتا ہے آپ کو پتا ہے؟ میرے گانوں کے اوپر ملین ویوز آتے تھے, میری نعتوں کے اوپر اچھے ویوز آتے ہیں, ملینز بھی آ جاتے ہیں لیکن کم بھی آتے ہیں. لیکن میرا دل ہی نہیں کرتا گانا گانے کو, میرا دل ہی نہیں کرتا کوئی ایسا کام کرنے کو. میں اکیلے میں گانا نہیں سن سکتی ہوں. وجہ یہ نہیں کہ میں کوئی گانے کو حرام سمجھتی ہوں, میں کوئی کانوں میں ایسی مولون بالکل نہیں ہوں. آئی ڈونٹ مائنڈ اینی بڈی سنگنگ اینڈ آئی ڈونٹ مائنڈ اینی بڈی لسننگ ٹو میوزک. آئی ڈو ناٹ لسن ٹو میوزک کیونکہ وہ میرے سر میں گھومتا رہتا ہے, اور میرا دل کرے گا کہ میرے سر میں درود شریف گونجے, میرے سر میں کلمہ گونجے, میرے دماغ میں, میرے دماغ میں کوئی یو ہانی سنگھ کا گانا کیوں گونجے جس کا مجھے فائدہ کوئی نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہی ان کا نقصان ہے, ان کا فائدہ کوئی نہیں ہے. رابی, پچھلی زندگی میں اور آج کی زندگی میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ اس زندگی میں صرف پتہ ہے بہت بے چینی ہے, بہت ٹینشن ہوتی ہے, مجھے تکلیف ہوتی ہے. لوگوں کی باتیں میں ڈائریکٹ سن رہی ہوتی ہوں جن کو تکلیف ہے, کسی کا علاج کرانا ہے, کسی کو روزگار لگا کر دینا ہے, کسی کا کوئی کام کرانا ہے. پھر ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ اللہ میں آفٹر لائف وچ وی اگنور, دیکھیں ہر بندہ نا ایک پلانر ہوتا ہے. ایک مزدور کو دیکھ لیں, اس نے کہا میں دیہاڑی لگانی ہے یار, کوئی 1000 روپے تو مل جائے مجھے. ایک دکاندار ہے, وہ 15 دن میں یار میری اتنی ہو جائے. ایک بزنس مین ہے, وہ 5 سال کی کرے گا. ایک بہت بڑا بزنس مین ہے, 10 سال کی پلاننگ کرے گا. جیسے جیسے آپ ترقی کرتے ہیں آپ دور کی سوچتے ہیں. تو میں نے اتنی ترقی کر لی کہ میں آفٹر لائف کی سوچنا شروع ہو جاتی ہوں. اور اینڈ دیٹ میکس می سم ٹائمس, مجھے رات کو ڈر لگتا ہے اپنے لیے, اپنوں کے لیے. اور میں کہتی ہوں یا اللہ, مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں جتنی زندگی میں نے گزاری ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اٹ واز آل ویسٹڈ. بیکاز وہ کہتے ہیں نا, قرآن پاک میں بھی لکھا ہے, علامہ اقبال بھی یہ کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. عمل, اعمال, ہمارے اعمال کیا ہیں. ہم مرنے کے بعد الین ہوں گے, سجین ہوں گے, کہاں پر ہم کھڑے ہوں گے؟ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہوگا, بائیں ہاتھ میں ہوگا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ساؤنڈ مولون, بٹ دس از اے ٹرو فیکٹ کہ میرے دماغ میں ہر وقت سوتے جاگتے ہی چلتا رہتا ہے کہ اللہ تو میرے سے خوش ہے, تو میرے سے راضی. اور پہلے پتہ کیا ہوتا تھا, وہ فلانا میرے سے خوش ہے, وہ فلانی میرے سے راضی ہے, وہ یار میں نے اس کو میسج نہیں کیا, یار ان کا فون نہیں آیا. آئی یوز ٹو تھنک آل اباؤٹ, میں نے زمینی خدا بنائے ہوئے تھے اپنے کہ یار یہ ٹھیک ہیں, وہ ٹھیک ہیں, وہ خوش ہیں. اب فرق نہیں پڑتا. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا آدمی کو نجات. میری طرف سے بھاڑ میں جائیں یار لوگ, میرا اب کوئی میرے سے بات نہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, جو میری فاؤنڈیشن رجسٹر ہوئی ہے. اچھا, فاؤنڈیشن کی بات کر رہی ہیں تو ایک چیک آج میرے نام سے بھی لیتی جائیے گا. اچھا کام ہے, اللہ استقامت دے. اور لیکن NGO پاکستان میں مطلب ہے کچھ لوگوں کے لیے دھندا نہیں ہے کیا؟ اس پہ بھی کچھ لوگوں کے لیے, ایکسکیوز می, سب لوگوں کے لیے. آئی ڈنٹ وانٹ ٹو, میں آپ کو سچی بتا رہی ہوں, میں نے جتنے, اللہ مجھے معاف کرے, میں غیبت نہیں کری بیکاز آئی ایم ناٹ ٹیکنگ اینی نیم. بڑے بڑے نام آ رہے. میں نے سب کے ساتھ کانسرٹس کیے ہیں, سب NGOs کے ساتھ میں نے شوز کیے ہیں, مجھے سب ایکسپوز. اب میں آئی ڈنٹ وانٹ ٹو, دیکھیں میں اپنے پیسوں سے NGO کیوں چلا رہی تھی؟
اتنے عرصے سے جو اسکولس بنے, قرآن اسکولس بنے, ریڑیاں دیں, سلائی مشینیں دیں, دکانیں بنا کے لوگوں کو دیں, میرے پیسوں سے دی. وائی آئی گاٹ اٹ رجسٹرڈ؟ بیکاز مجھے پرابلم یہ ہوتا تھا کہ مجھے اس پہ ٹیکس پڑتا تھا, لوگ پرابلمس دیتے تھے, وہ میرے سے آ جاتے تھے. یار اب میں نے ایک بندے کا مثلاً آپریشن کے لیے دماغ کا پرزہ منگایا میرے لاسٹ پینٹنگ کی پیمنٹ سے, مثال کے طور پہ, وہ مجھے کہتے تھے جی آپ نے پیسے کہاں خرچ کیا, میں بتائیں. اب یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے آئی گاٹ مائی NGO رجسٹرڈ. آئی ڈنٹ وانٹ ٹو گیٹ اٹ رجسٹرڈ. میں نے پاکستان میں NGOs کا جو حال دیکھا ہے نا, یو ہیو نو آئیڈیا. لوگوں کی ویڈیوز بنا کے چلے جاتے ہیں, یہ میں آپ کو سچی بتا رہی ہوں, اور ان کی مدد نہیں کرتے, اور وہ ویڈیوز دکھا کر آگے سے لاکھوں کروڑوں روپے لے لیتے ہیں. یعنی کہ آپ اپنا گناہ جاریہ بنا رہے ہو. اور مجھے NGO میں جو مجھے پرابلم ہوتی تھی لوگوں کے پیسے کی, کہ میرے فیملی میں آئی بلانگ ٹو اے ویری الحمد للہ نارمل فیملی, اچھی فیملی, تو میرے انکل آنٹی مجھے کوئی پیسے دیتے تو میں کہتی مت دو یار, میں تمہارا کیا حساب کتاب کرتی پھروں گی. مجھے 10 لاکھ روپے دیتے تھے تو میں 11 لاکھ روپے خرچ کرتی تھی کہ یار ان کا کہیں پیسے ادھر ادھر تو نہیں لگ گئے. اٹ از سچ اے بگ رسپانسبلٹی ٹو رن این NGO. کیوں پاکستان میں, آپ کو پتہ ہے پاکستان میں NGO کو کتنے پیسے آتے ہیں؟ نہ کہ پاکستان میں نہ غربت ختم ہوتی ہے, نہ فقیر ختم ہوتے ہیں, نہ لوگوں کو ایجوکیشن ملتی ہے. دس از آل اے لائی. وہ اپنے کچھ ایریاز کے اندر کام کر رہی ہوتی ہیں. اور اگر آپ آنیسٹلی صرف NGOs ہی پاکستان میں پیسہ کھائے بغیر کام کریں تو یہ ملک ترقی کر سکتا ہے. لیکن آپ جتنی NGOs کے بارے میں رائے قائم کر رہی ہیں, اور آپ بھی اسی محلے میں دکان کھول کے بیٹھی ہوئی ہیں, تو آپ کیا یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ سب غلط ہے, میں ٹھیک ہوں؟ میں اس حمام میں سبھی ننگے ہیں والا ہاں, حساب میں ہو گیا یہ نہیں کہہ رہی کہ سب غلط ہیں اور میں ٹھیک ہوں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ غلط ہے اور میں وہ غلطی نہیں کرنا چاہتی. ایگزیکٹلی. اور جو دکان رہی بات, میرا بھی بنا ہے نا, اس کا میرا خیال ہے 1 مہینہ تو ہو گیا ہے, کیا جو اکاؤنٹ ہم نے NGO کا کھولا ہے. اوکے. اس کے اندر صرف میری فیملی والوں نے پیسے دیے ہیں, بیکاز آئی ہیو ویمن. بیسیکلی رابی پیزا فاؤنڈیشن از آل اباؤٹ ویمن امپاورمنٹ. تو اس میں میرے ساتھ خواتین کام کرتی ہیں جن کو میں نے فونز لے کے دیے ہوئے ہیں اور ساری چیزیں دے ہینڈل. کیا بات ہے رابی, جاتے جاتے کچھ سنا دینا پھر, کچھ بھی لسی پینے سے پہلے بتانا تو سنا دے. اچھا, میری جو آپ نے جتنی بھی نعتیں اور حمدیں کچھ بھی سنی ہیں, آپ نے ویسے کبھی سنیں گے نا, جی, وہ سب میں نے خود لکھی ہیں. ہم سنا دیں. یہ ہم نے لکھی تھی کیونکہ مجھے اللہ سے مانگنے ہی نہیں آتا تھا, تو میں نے اللہ سے لکھا کہ میں کیا کروں. اچھا, فرمائش کر سکتے ہیں یا آپ خود سنا رہی ہیں؟ خود سناؤں گی. اچھا, خود سن. کوئی مانگنے کا سلیقہ سکھا دے, کوئی مانگنے کا سلیقہ سکھا دے, مجسمائے جزو ندامت بنا دے. نہیں آتے کوئی آداب غلامی, نہ دل کی صفائی, نہ چہرہ نورانی, نمازیں بھی دنیا کی یادوں میں گم ہے, سجدوں پہ سوچو کہ ہے حکمرانی. حرص و ہوس کی سیاہی مٹا دے, کوئی مانگنے کا سلیقہ سکھا دے. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. اللہ آپ کو استقامت دے, آمین, اچھے کاموں کا اجر دے. آمین. ہم کون ہوتے ہیں کسی کو جج کریں. میں تو ابھی آپ سے آف کیمرہ یہ بول رہا تھا کہ یار ہم بہت جلدی 0 سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں لوگوں کو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. خیر, آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور وش یو بیسٹ آف لک. اللہ آپ کو زوال نعمت سے بچائے. بہت شکریہ. معزز خواتین و حضرات, رابی پیرزادہ آج پوڈ کاسٹ میں تھی, اور کچھ سوالوں کو ڈاج دیے, لیکن خیر یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے. لیکن میرا کام سوال کے اینڈ تک تھا, وہ جتنا دے پائی ہیں انہوں نے دیا. بہت شکریہ اگین فرام آل دا وے فرام لاہور. آپ آئی ہیں کراچی, تو آپ آتی رہیے گا, لیکن موبائل ذرا بچا کے چھپا کے, کیونکہ یہاں چھن جاتے ہیں, اور موبائل کے ساتھ ساتھ کراچی میں کوئی ایسا آپ کو نہ کوئی اٹھا کے لے جائے. ہاں, کراچی میں کوئی ایسا انسان ہے, میں کراچی میں آ کے نا سب سے پوچھتی ہوں آپ کا موبائل چوری ہوا, آپ کو ادھر جتنے بھی بھائی میری ٹیم میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو تھپڑ مار کے بھی موبائل لے گئے.
گن ون نہیں, تھپڑ مار کے موبائل چنوا ایسے لیا. یہ تو دکھ کی بات ہے بھائی. یہ بھی ہے نا, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. خیر کراچی والوں کے لیے دعائیں, اللہ تعالیٰ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال قائم کرے, آمین ثم آمین. آج کی پوڈ کاسٹ کو بریک لگائیں گے اس اپنے پن کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اور رابی پیرزادہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.